اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق ہدایات دی۔ یہ بھی بتایا کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے گی، یہ بھی بتایا کہ انسانی اخلاقیات کا کیا مقام ہے، یہ بھی بتایا کہ معاشرے میں رہنے کے لیے، بسنے اور اجڑنے کے لیے کیا کیا احکامات ہیں۔ نکاح اور طلاق کا پورا نظام دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھایا کہ معیشت کے ابواب کیا ہیں۔ کوئی آدمی جیے گا کیسے، مرے گا کیسے، اور مال اور پیسہ اس کا کمانا کیا ہے اور اس کا خرچ کرنا کیا ہے، کن کن مواقع پر اللہ نے ضروری قرار دیا کہ اپنے مال کو خرچ کرے، کن کن مواقع پر خود انسان کو اختیار دیا کہ تم چاہو تو خرچ کرو اور چاہو تو مت خرچ کرو، اور کن کن مواقع پہ یہ بتایا کہ یہاں اگر پیسہ خرچ کرو گے تو اللہ کے غضب اور غصے کا موجب بنے گا، اور اللہ کی ناراضگی ہے کہ یہاں پر مال خرچ نہ کیا جائے۔ عمومی اور اجتماعی زندگی میں اللہ نے لوگوں کی تقسیم کی، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درجات متعین کیے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، اور جو آدمی اپنے حلال مال میں بڑھوتی کے لیے کوشش کرتا ہے اس کی بھی تعریف فرمائی، اور جو اپنے اسباب اور وسائل کی قلت کی بنا پر تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اس کی بھی تعریف فرمائی، اور یہ بتایا کہ دیکھو زندگی میں تقسیم ہی بہتر ہے، اور انسان اس تقسیم کے ساتھ ہی دنیا میں گزارا کر سکتے ہیں۔ اگر ہر ایک کو فاقے سے مار دیتے تو یہ اس حکمت کے خلاف تھا، پھر ہم نے دنیا بنائی کیوں؟ اور ہر ایک کو یکساں مال دے دیتے اور ہر کوئی امیر ہی امیر ہوتا تو پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرتا؟ مارکیٹ میں تجارت کے لیے لوگ کیوں آتے؟ اور مزدور اور مزدوری دینے والا، ان میں کوئی فرق اگر نہ رہے تو کائنات کا نظام کیسے چلے؟ اللہ نے ایک سٹینڈرڈ دیا، اور اللہ نے کہا کہ اس حد تک کسی بھی اسلامی مملکت میں تمام لوگ برابر ہیں، اور ان حدود کے بعد اگر کسی انسان کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو تم اپنے آپ کو کنٹرول کرو، حسد کی کوئی وجہ نہیں ہے، اللہ نے تمہیں بھی موقع دیا اور اسے بھی موقع دیا۔ اور اللہ نے اس بات کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا کہ کسی مملکت میں لوگ بنیادی ضروریات زندگی سے محروم رہیں، اس لیے بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ اسلامی مملکت میں لوگ ضروریات زندگی کی حد تک نہ کسی کے محتاج ہوں، اور نہ وہ مانگیں اور نہ وہ ہاتھ پھیلائیں۔ اتنی فکر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کو کھلانے کی، اتنی فکر تھی لوگوں کے اخراجات پورے کرنے کی، اتنے پریشان ہوتے تھے
کہ کسی انسان کی بنیادی ضروریات زندگی پوری نہ ہوں۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ مدینہ منورہ میں 3 یا 4 ہجڑے رہتے تھے، اور ایک ہجڑے نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر یہ علاقہ فتح ہو گیا تو یہاں پر اتنی خوبصورت لڑکی ہے فلاں سردار کی، وہ اٹھتی ہے تو ایسے، بیٹھتی ہے تو ایسے، اور اس کے جسم پہ اتنے بل پڑتے ہیں، اور اگر یہ علاقہ فتح ہو گیا تو خالد میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں۔ یہ بات، اور پھر ایک اور چیز پیش آ گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک ہجڑا چلا گیا، اور جو باتیں اس نے کی تھیں آپ کی اہلیہ نے آپ کو بتا دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے جن معاملات میں بہت سادہ طبیعت کے تھے، اس میں سے یہ واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہجڑے اس طبیعت کے ہوتے ہیں کہ عورتوں کو ایسے دیکھتے ہیں، بس اللہ کی قسم آج کے بعد یہ ہمارے گھروں میں نہیں آئیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ سے باہر ان کے لیے ایک جگہ بنا دو اور ان کو گھر دے دو، اور ان کو کہو کہ جمعے کے دن نماز کے بعد یہ مانگنے کے لیے آئیں، اور اپنی پورے ہفتے کی اشیاء کو خرید کر واپس لے جائیں۔ میں عام مسلمانوں میں ان کا گھومنا پھرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کو ترقی دی، اور انہوں نے اپنے زمانے میں 2 لوگوں کے رزق کا بندوبست کیا۔ ایک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی پہ عمل کیا، اور ہوتا یہی تھا کہ وہ 3 یا 4 ہجڑے مسجدوں کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، یا مسجد نبوی کے دروازے پہ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر خیرات کرتے تھے، بس وہ خاموشی سے چلے جاتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا باقاعدہ وظیفہ مقرر کر دیا، اور ایک ہجڑا آتا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑی شفقت سے اپنے پاس بٹھاتے تھے، حالات پوچھتے تھے، اور جو کچھ چاہیے ہوتا تھا فرماتے تھے مانگو بھی نہیں، اب حکومت اللہ نے بہت کچھ ہم لوگوں کو دے دیا ہے، میں تمہارا رزق مقرر کر رہا ہوں، اور اتنی چیز لے جایا کرو جو تمہارے لیے کافی ہے۔ اور پھر ان کا انتقال ہوا، اور انہیں جنت البقیع میں ہی دفن کیا گیا، جہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دفن کیے۔ کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی برائی نہیں تھی، بس ہے اللہ کا ایک نظام۔ یہ وہ چیز تھی جس نے اسلام کے متعلق لوگوں میں یہ امپریشن اور یہ تأثر پیدا کیا کہ ہمارے مسائل کا حل اس خلافت راشدہ کے پاس ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس سے بھی بڑے قدم پہ چلے گئے، اور وہ فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے تھے، کوئی پابندی تو تھی نہیں ملنے پہ۔ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک بچہ پیش کیا، لپٹا لپٹایا کپڑوں میں اور رو رہا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پوچھا یہ؟ اس نے کہا میں آج صبح نماز کے لیے حاضر ہو رہا تھا مسجد میں، اور میں نے کوڑے کے ڈھیر پر دیکھا ایک لڑکی نے یہ بچہ پھینکا اور بھاگ گئی، اور قریب تھا کہ امیر المومنین یہ مر جاتا یا کتے اسے نوچ لیتے، میں نے اسے اٹھایا اور آپ کی خدمت پہ پیش کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مزاح فرمایا، یہ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک نقشہ ہے نا کہ سختی یہ وہ، اس کے باوجود وہ آدمی تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر لوگوں جتنی مجھے محبت ہے تم لوگوں سے، اور جتنا میں اندر سے نرم ہوں، اگر میں ظاہر کر دوں تو اس ملک کا نظام نہ چلے، لوگ تو میرے کندھے کی چادر بھی اتار کر کھینچ کے لے جائیں۔ فرماتے تھے یہ اس لیے تاکہ نظام قائم رہے۔ تو مزاح فرمایا اور کہا میرا خیال ہے تمہاری اولاد زیادہ ہو گئی ہے، اور رات یہ بچہ پیدا ہوا ہوگا تو تم لے آئے ہو میرے پاس کہ اسے وظیفہ اس کا لگا دیں۔
ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کا، نہیں حضرت میں نے خود دیکھا ہے اسے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں چل رہا، ایک فکرے میں قانون بنا دیا، بس فرمایا اسے لے جاؤ، اسے پالو، اور اس کے منافع تمہارے لیے ہیں اور اخراجات گورنمنٹ کے ذمہ، بس بڑا ہو جائے، تجارت کرے، پڑھے، کسی درجے تک پہنچ جائے، پیسے آنے لگیں، تو اس پہ تو اظہار نہیں کیا جا سکتا کہ تم ایسے باپ کی اولاد ہو جس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ فرمایا جو نفع آئے زندگی میں رکھنا، اور جو اس سے نقصان ہو یا اس پہ اخراجات آئیں وہ ہمارے ذمہ۔ اور پھر فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اس کے والد کا نام، فرمایا اپنا نام لکھواؤ کیونکہ تم اسے اٹھا کر لائے۔ اس کا امیر المومنین، میں معاشرے میں ایسے نہیں جی سکوں گا، میں اپنا نام لکھوانا پسند نہیں کرتا۔ فرمایا پھر میرا نام لکھو اور اس کا وظیفہ جاری کراؤ اور کہو یہ عمر کا بیٹا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کردار کے آدمی تھے کہ چاند کا تھوکا منہ پہ آتا، کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ بھی کبھی ایسے ہوں۔ تو فرمایا میرا نام لکھ دینا، گورنمنٹ کا نام لکھو، ہمارا بیٹا ہے، ہم اسے پالیں گے۔ یہ وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے، اور یہ جتنے معاشیات اور غربت پر بحث کرنے والے ہیں یہ نہیں جانتے کہ یہ بات ہمارے اور آپ کے دماغ میں ہی صرف نہیں ہے، یہ بابا کے دماغ میں بھی آ گئی تھی جب اللہ نے انہیں ان کی اولاد دکھائی۔ اس عالم خلق سے پہلے اور لوگوں کی تخلیق سے پہلے اور وجود سے پہلے ارواح کا جو دنیا اور عالم تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کئی چیزیں دکھائیں۔ ان میں سے کچھ چیزوں کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اللہ نے ایک دن آدم علیہ السلام کو بلایا اور کہا یہ دیکھو، یہ ہیں وہ تمہارے بیٹے جنہیں ہم نبوت سے سرفراز کریں گے۔ اور انہوں نے دیکھا ان کا ایک بیٹا جیسے ستارہ چمکتا ہے، اتنا نور تھا اس میں، اتنا گورا چٹا۔ بے اختیار انہوں نے کہا کہ اے رب یہ میرا بیٹا کون ہے؟ اللہ نے کہا داؤد، یہودیوں کے نبی ڈیوڈ، حضرت داؤد علیہ السلام کا کہا یہ تمہارا بیٹا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پروردگار اس کی عمر کیا ہوگی؟ اللہ نے کہا 60 سال۔ وہ ناراض رنجیدہ ہوئے اور کہا اللہ لوگوں کی عمریں زیادہ ہوں گی، میرے بیٹے کی عمر بھی زیادہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، ہم جو بات طے کر دیتے ہیں پھر بدلتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اے رب پھر اس طرح کر دے، اگر سوچتے رہے اور عرض کیا کہ میری زندگی کے 40 سال میرے بیٹے کو دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لاؤ قلم کاغذ دوات لکھو، اور پھر آدم علیہ السلام سے کہا اس پہ دستخط کرو۔ پھر اللہ نے کہا میرے عرش کے پاس اسے رکھو، مجھے پتہ ہے کہ یہ بھول جائے گا، اور یہ عادت اس کی اولاد کو بھی پڑے گی کہ کہہ کے پھر بھول جائیں گے۔ لمبی حدیث ہے لیکن مثال اس کی یہ ہے، اور بہت مثالیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی ساری اولاد دکھائی اور کہا یہ ہیں تمہارے بیٹے، قیامت تک تمہاری نسل اتنی پھیلے گی اور اس طرح سے ہو۔ اسی لیے ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے فتوحات میں کہ آخری بچی جو اس دنیا میں پیدا ہوگی لڑکی، وہ چین میں ہوگی، وہاں پر پہنچ کے نسل انسانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد اور اس کی تقدیر دیکھتے رہے، پیسے دیکھتے رہے، کتنا پیسہ میرے کس بیٹے کے پاس ہے، میرا کون سا بیٹا کتنی دولت کا مالک ہے۔ اور جب یہ بات ان کو زیادہ بھائی نہیں تو انہوں نے عرض کیا، ان کہا میرے رب میں ایک بات عرض کروں۔ اللہ نے کہا کہو۔ انہوں نے کہا رب لولا سویتا،
اللہ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری دنیا کے انسانوں کو یکساں رزق دیں، غربت اور امارت مٹ جائے؟ اگر آپ ان سب کو ایک جیسا کر دیتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم یہ حکمت کے خلاف ہے، اور اگر میں سب کو ایک جیسا کر دوں تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، کوئی کسی کا نوکر نہیں اور کوئی کسی کا آقا نہیں۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ہم نے معیشت میں اختلاف اس لیے رکھا کہ تم میں سے کچھ لوگ کام کریں اور کچھ لوگ ہوں جو ایڈمنسٹریشن میں ہوں اور وہ لوگ باقی لوگوں سے کام لیں۔ یہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا۔ تو یہ مسئلہ اب کا نہیں ہے کہ ہم سوچتے ہیں معیشت ایک جیسی ہو جائے، یہ بابا نے بھی سوچا تھا اور جواب دینے والوں نے انہیں جواب بھی دے دیا تھا۔ یہ اس زمانے کا قصہ ہے۔ اسلام نے اتنا کیا کہ اس سے کہا بیسک ریکوائرمنٹ سارے مسلمان کیا اور کافر کیا، زندگی سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، ضروریات زندگی کم و بیش ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو جو کولیکٹیو ڈیوٹیز تھیں، جو مشترکہ فرائض تھے، وہ حکومت نے اپنے ذمے لے لیے اور لوگوں کو کہا کہ یہ ہے وہ پیسہ جو تم استعمال کرو گے۔ اپنی پبلک کے لیے انہوں نے کھانا پینا فری کر دیا، اور اسلام نے انہیں یہ سکھایا۔ انہوں نے کہا کافر ہو کہ مومن، ہر آدمی کو کھانے کے لیے گورنمنٹ راشن دے گی، اتنا آٹا ملے گا، اتنا گھی ملے گا، اتنی چینی ملے گی، شکر ملے گی، فلاں چیز ملے گی، فلاں چیز ملے گی۔ اور انہوں نے متعین کر دیا حکومت نے کہ جتنے ہماری مملکت کے شہری ہیں وہ ہر ماہ یا ہر ہفتے آئیں اور اپنی مطلوبہ چیزیں لے کر چلے جائیں۔ سب سے پہلی مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مسئلہ اٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو طبیعت مبارکہ ایسی تھی کہ جو آیا سو خرچ کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 یا 8 سونے کے دینار کہے کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ پھر میں نے عرض کیا، پھر ہوش آیا تو فرمایا خرچ کر دیے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کی خدمت میں ہوں، میں بھیج دیتی ہوں۔ پھر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، پھر فرمایا کہ میں نے کہا وہ رکھے ہوئے ہیں اور اس لیے نہیں خرچ کر پا رہی کہ آپ کے پاس رہنا ضروری ہے۔ کسی کو بلایا اور کہا کہ یہ پیسے دے آؤ فلاں کو، اور کہا عائشہ اگر میرا انتقال ہو جائے اور یہ پیسے میرے گھر پہ رہ جائیں، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں؟ اللہ سے کس حال میں ملوں؟ اس لیے بحرین سے جب مال آیا، فجر کی نماز پڑھانے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ڈھیر لگا ہوا تھا سونا اور چاندی اور کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مال دیکھا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹی سی کوئی چیز اٹھائی اور کہا علی دیکھتے ہو میرے اور تمہارے دوست یہ اتنے ایماندار ہیں کہ انہوں نے بھیجنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں، ایک چھوٹی سی چیز بھی ذرہ ہے تو بھی ہمارے پاس بھیج دی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایماندار ہیں، آپ کی رعایا ایماندار ہے۔ اگر آپ مال بٹورنے والے ہوتے، آپ کی رعایا آپ سے بڑھ کر خیانت کرتی۔ آپ اچھے ہیں اس لیے رعایا اچھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا ہے۔ جب آپ تشریف لائے، آپ نے بحرین کا مال دیکھا اور اس مال کو آپ نے فجر کے بعد بیٹھے، صحابہ رضی اللہ عنہ خوش تھے۔ آپ نے فرمایا تمہارے چہروں کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ تمہیں پتہ چلا ہے کہ مال آیا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، لیکن دیکھو اس مال کی نحوست سے بچنا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا اس مال میں خرابی ہے؟ فرمایا یہ خرچ کرنے والے کا دل تنگ کر دیتا ہے اور رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے۔ یہ 2 چیزیں مال کی نحوست ہے۔ پیسہ آیا اور بہن بھائی ماں باپ نظر سے گرے، میں اتنا پیسے والا اور بھائی کے پاس کیا ہے، اور پیسہ آیا
اور کچا گھر جس میں رہتے تھے بجائے اس کے کہ پکا بناتا، سب کو لے جاتا، کہتا ہے میں اپنا گھر کوٹھی بناؤں، بھائی اور بہن اور ماں اور باپ جائیں جہنم میں، انہوں نے نہیں کیا، میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کا زہر بتا دیا کہ اس مال میں یہ زہر ہوتا ہے، اس سے بچو۔ ایک، رشتہ داریوں کو نہیں توڑنا جتنا بھی پیسہ، اور دوسرے دل نہیں تنگ کرنا، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو۔ اور پھر تقسیم شروع ہوئی، اور پھر تقسیم شروع ہوئی، اور ایسی شروع ہوئی کہ ظہر کی نماز، پھر عصر، مغرب، عشاء، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آرام فرما لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک کہ اس مال کا آخری پیسہ اور دھیلا بھی خرچ نہ کر لوں۔ میں گھر چلا جاؤں اور مجھے کچھ ہو جائے، اللہ مجھ سے پوچھے گا اس مال کا کیا کیا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میرے پاس پڑا ہوا تھا۔ اس خرچ کو دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا اللہ کے رسول کچھ مال بچا لیا کریں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی پالیسی یہی تھی، بچاتے تھے مال، فرماتے تھے یہ خرچ ہوگا، کبھی یہ پیسہ، کبھی حکومت کے کاموں میں ضرورت پیش آ جائے گی، میں کہاں سے مانگوں گا، سنبھال کے رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا انفق، اللہ کے رسول خرچ کیجئے، خرچ کیجئے، جتنا اللہ دے خرچ کیجئے، اللہ آپ پر اپنی عنایات کا دروازہ بند نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا ان غریبوں کی وجہ سے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا انفق یا بلال، بلال میں نے تمہیں پیسہ دیا ہے، خرچ کر، اور جو ہے سو خرچ کر۔ وَلَا تَخَفْ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا، اللہ جو عرش جیسی بڑی چیز کا مالک ہے وہ ہمیں بھوکا رہنے دے گا، وہ ہمیں تنہا چھوڑ دے گا، خرچ کر۔ لیکن جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنی مملکت کے ہر فرد کو یکساں تنخواہ دوں گا۔ انہوں نے کہا غربت اور امارت کا تصور اور چیزوں میں ہے، جن لوگوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں خدا سے جائیں اور اجر لے لیں۔ دنیا میں انسانوں کی ضروریات عام طور پہ برابر ہی ہوتی ہیں، میں سب لوگوں کو برابر کا مال تقسیم کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں پھر اسے بدل دیا، اور انہوں نے کہا جو سب سے زیادہ قربانی دینے والے ہیں ہم سب سے زیادہ ان کی خدمت کریں گے، اور لکھو ہر شہر کے لوگوں کو کہ اپنا نام اندراج کرائیں، حکومت رسپانسیبل ہے کہ انہیں کھانا دے، انہیں گھی دے، انہیں شکر دے، اور پانی لوگوں کے لیے کنویں کھدوائے جائیں، اور ہم ذمہ دار ہیں اس کے کہ تمہارے بچوں کی تعلیم کے لیے تمہارے ادارے بنائیں۔ اور عمر کہتا ہے کہ ہر ادارے کے ساتھ سوئمنگ پول بناؤ، ہمارے بچوں کو تیرنا آنا چاہیے۔ مجھے ڈر ہے کہ ہم جب آگے بڑھیں گے اور زمینیں فتح ہوں گی تو وہاں پر بڑی بڑی ندیاں، تالاب اور دریا اور سمندر آئیں گے، ایسے نہ ہو کہ میری فوج کے بچے تیرنے سے رہ جائیں۔ ان بچوں کو تیراکی سکھاؤ، پڑھاؤ، اور یہ سب ہمارے ذمے۔ ایجوکیشن فری ہو گئی، کھانا پینا فری ہو گیا، حتیٰ کہ وہ ممبر پر بیٹھے اور انہوں نے کہا حساب کرو ایک آدمی کتنا کھاتا ہے۔ لوگوں نے رائے دی، فرمایا 30 آدمیوں کو بلاؤ اور اتنا پکاؤ، اور 30 کو کھلایا، کھانا بچ گیا۔ پھر فرمایا اگلے جمعے کو کہ ایک آدمی کو 30 دن کھلاؤ، اور بڑا موٹا پیٹو آدمی بلایا، اسے 30 دن کھلایا، پھر بچ گیا۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تیسرے جمعے کو ممبر پر بیٹھے اور انہوں نے کہا 30 آدمیوں کو کھلایا ہے، پھر ایک آدمی کو 30 دن کھلایا ہے، میں نے پورا تجربہ کر لیا ہے، میری مملکت میں ہر فرد کے لیے اتنا اناج، اتنا گھی اور اتنی شکر، یہ 3 چیزیں دی جائیں گی۔ اور پھر انہوں نے پیمانہ ہاتھ میں پکڑا اور انہوں نے کہا اے میرے رب، میرے بعد اس امت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی حکومت کا فرد اس سے کم دے اپنی رعایا کو، اللہ اس کی عمر کے اتنے دن کاٹ لے۔ بددعا دی، فرمایا اللہ اسے موت دے دے جو میرے مقرر کردہ پیمانے کو بدلے۔
2 مہینے بعد رپورٹ آ گئی کہ حضرت وہ جتنا آپ دیتے ہیں بچے تو اتنا نہیں کھاتے، بچے کو بھی اتنا ہی آپ نے دیا ہے، بڑے کو بھی اتنا ہی دیا ہے۔ فرمایا میں نے سوچ سمجھ کے کیا؟ ان کا حضرت وہ اناج آ کر مارکیٹس میں بکنے لگا ہے اور خریدنے والے اتنے ہیں نہیں، چپ ہو گئے۔ پھر ایک دن فرمایا میں نے سوچا ہے، دیکھو اللہ نے اتنا کچھ ہمیں دے دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھاتا پیتا چھوڑ کے جاؤں، اللہ قیامت میں عمر سے بھوک کے متعلق سوال نہ پوچھے، یہ زیادہ صحیح ہے بجائے اس کے کہ میں ان پیمانوں میں کمی کر دوں اور لوگ مانگنے تک پہنچ جائیں۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی رعایا اتنی خوشحال ہو گئی تھی کہ لوگ، عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے ایک سری صدقے میں اپنے ہمسائے کو بھجوا دی، اس نے دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 7ویں گھر پہنچنے کے بعد اگلے دن وہ سری میرے پاس 8ویں دن واپس آ گئی۔ کوئی صدقے کے لیے نہیں ملتا، کس کو دیتے؟ یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرے، وہ لوگوں کے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے جس سے ہم اپنا کام لیں گے اس کو اپنی سواری بھی دیں گے۔ ٹرانسپورٹیشن یہ مسئلہ حکومت کا ہے، جن کو بلا کر وہ کام لیتی ہے اور ان سے کام کراتی ہے، گورنمنٹ ان کے لیے یہ سہولتیں مہیا کرے۔ اسلام نے اس کو بھی سکھایا اور دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی سکھایا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اتنا خرچ کرنے کا جذبہ تھا کہ کوئی آدمی ملے اور خرچ کرے۔ لوگ جن کے وظیفے مقرر نہیں ہو سکے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انہیں بلاتے تھے۔ ایک لڑکی بازار میں ملی اور اسے کہا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور امیر المومنین مجھے اپنے بچوں کے لیے کچھ چاہیے۔ فرمایا اچھا میرے ساتھ آؤ۔ اس نے کہا میں یرفع کی بیٹی ہوں۔ فرمایا وہ کون؟ انہوں نے کہا حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میرے والد نے بیعت کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حدیبیہ میں میرے ہاتھ پر بیعت کر لی لا یمسہ النار، جہنم کبھی نہیں دیکھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لے گئے 2 اونٹ غلوں سے لدوائے، اناج، شکر اور اس کے ساتھ ساتھ ستو، اس زمانے میں جو عرب لوگ کھایا کرتے تھے، کھجوریں، چکنائی، چربی، سب چیزیں لدوائیں اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ یہ جو 2 بوجھ ہیں اونٹ پہ، ایک ادھر اور ایک ادھر، 4 بوجھ ہو گئے 2 اونٹوں پہ، برابر رکھنے کے لیے درمیان میں یہ جو اونٹ ہے، اونٹ کی جگہ باقی ہے، اس پہ پیسے رکھو اور کپڑے رکھو۔ اور دونوں اونٹ دیے اور کہا میں کل خیبر جا رہا ہوں اور خیبر میں پھر مجھے ملنا، میں تمہیں اور بھی دوں گا۔ خیبر میں ملے، خیبر میں وہ خاتون پہنچی، بہت کچھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 8 یا 10 اونٹ لاد کے دیے اور فرمایا یہ سال بھر کا خرچہ دے رہا ہوں اور اپنے بچے کو جاؤ رجسٹرڈ کرواؤ تاکہ تمہارا بچہ کسی دن دودھ پینے سے باقی نہ رہ جائے اور کھاؤ، اور تم چاہو تو دوسری شادی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرض کیا امیر المومنین آپ نے بہت زیادہ نہیں دے دیا؟ فرمایا قیامت میں یہ چیز مجھے بچا لے گی آج کا خرچ کرنا۔ اللہ مجھ سے پوچھے کہ وہ عورت آئی تھی کیا کیا، میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ فرمایا یہ اس کا احسان ہے، اس نے لے لیا۔ یہ صحیح چیز ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے یہ سمجھے کہ دوسرے نے قبول کر لیا، یہ اس کا احسان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ذمہ داری پوری کرے اور پھر آگے سے یہ بھی چاہے کہ میرا شکریہ بھی ادا کرو۔ بھئی آپ کی ڈیوٹی آپ نے کرنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تم نہیں جانتے، میں اس کے والد کو پہچانتا ہوں، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حملہ کرنا تھا، اس کے بھائی نے اور اس کے والد نے ساری رات پہرے دیتے رہے ہیں۔ یہ آج میری حکومت جو دیکھتے ہو تم، یہ انہی قربانیوں کا تو نتیجہ ہے۔
تو میں تو اس لڑکی کو اس کے بھائی اور اس کے والد کی محنت کو واپس کر رہا ہوں، میں کون سا اس پہ احسان کر رہا ہوں، اور میری رعایا میں اگر کوئی ایسے ہو جائے کہ اس کی ضروریات پوری نہ ہوں تو میں خدا کو کیا جواب دوں۔ یہ ہمیشہ رہا ہے اور چلتا رہا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے والد سے بارہا کہا کہ میرا وظیفہ بڑھا دیں، میرے اخراجات زیادہ ہو گئے ہیں۔ ان کا حسن قطعاً نہیں ہو سکتا، پیسہ اتنا ہی ملے گا جتنا عام مسلمانوں کو مل رہا ہے، میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے کوئی رعایت نہیں۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین ہماری تنخواہ یہ وہ، انہوں نے فرمایا نہیں، ابھی تو گنجائش نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا۔ ان کا پھر ہم جا رہے ہیں، فرمایا چلے جاؤ لیکن میں اصول کو نہیں توڑوں گا۔ وہ چلے گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دولت سے تول دیا انہیں، تو وہ کہتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یقیناً افضل ہیں، بہتر ہیں معاویہ سے آخرت میں، لیکن دنیا میں معاویہ ان سے زیادہ اچھا ہے، ہماری ضروریات یہاں آ کے پوری ہو گئیں۔ وہ پیسے کی اتنی تھی ریل پیل اس وقت، یہ سب چیزیں، اتنا معاش کا نظام حکومت نے صحیح رکھا تھا کہ خلیفہ واسق باللہ کے زمانے میں علماء میں یہ بحث ہوئی کہ نابینا پر جمعہ فرض ہے یا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا لیس علی العمی حرج، جہاد، جماعت کی نماز جمعہ، وہ آدمی جو پاؤں سے معذور ہے نہ آئے، اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں۔ ولا علی المریض حرج، جس کو مسجد آنے میں مرض بڑھ جانے کا خدشہ ہے وہ نہ آئے، کوئی حرج نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ لیس علی العمی حرج ولا علی المریض حرج، مریض اور ان پہ مستثنا قرار دی۔ یہ جو عامہ کا کہا نا کہ نابینا مستثنا ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہوتا ہے، اس کے باوجود علماء میں بحث ہوئی، اور خلیفہ واسق باللہ نے آرڈر جاری کیا اور اس نے کہا میری پوری مملکت میں، وہ مملکت کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ روس جو موجودہ ہے، اس روس سے لے کر اور افریقہ کے علاقوں تک، اس نے کہا میری مملکت میں ہر معذور آدمی جو پاؤں سے معذور ہے، جو سننے سے معذور ہے، بہرا ہے، جو نابینا ہے، ہر ایک کو ایک غلام دیا جائے گا، اور وہ غلام سرکاری خرچے پر کرائے کے گھر میں رہے، گورنمنٹ اس کا خرچہ برداشت کرے گی، اور یہ 24 گھنٹے کے لیے اس کا ملازم۔ علماء نے کہا جب اسے قائد میسر ہے اور غلام میسر ہے تو اس پہ جمعہ بھی فرض ہے کہ جمعے کے دن یہ آئے، اپنے نابینا پن کے عذر کو ایک طرف رکھے اور آئے۔ اتنی زیادہ معیشت اور یہ چیزیں پھیل گئی تھیں کہ بڑے بڑے علماء جو کام کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، تحقیق کا کام کرتے تھے، سرکار نے کہا کوئی کمانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی چیزیں ہمارے سامنے لاؤ اور ہم تمہیں اس پہ انعام دیں گے، اس پہ گزارا کرو۔ یہی وہ خلافت راشدہ کی بنیادی چیزوں میں سے ایک تھا کہ جو بچہ پڑھنے میں مصروف ہے، جو عالم دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، جو خدا کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، کسی بھی دینی کام میں مصروف ہے، اسے معاش سے فارغ کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کام کرو اور پیسے ہم تمہیں۔ اکبر بادشاہ بابر اور ہمایوں، ہم نے فارسی نہیں نہ پڑھی اس لیے ہم جانتے نہیں ہیں کہ مغلوں نے کتنے تاریخ کے کارنامے انجام دیے، یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر اور بہادر شاہ ظفر ان لوگوں کے دور تک رہا کہ اگر کسی آدمی نے اچھا ریسرچ ورک کیا ہے، ایک اچھی کتاب لے آیا ہے، ایک اچھا آلہ ایجاد کر کے لے آیا ہے، ایک اچھی تجاویز پہ مشتمل کوئی چیز لے آئی ہے، اچھا بھئی اس کو 6000 تولے سونا ہر سال تقسیم کیا جاتا تھا، اس کو 100 تولے دے دو، اس کو 10,000 تولے، اس کو 1000 تولہ دے دو، اس کو اتنے گاؤں دے دو، زمینیں تقسیم کی جاتی تھیں، اور وہ کہتے تھے بس تعلیم میں مصروف رہو۔ اور یہ خلافت راشدہ سے لے کر 19ویں صدی تک مسلمانوں میں نظام رہا ہے۔ یہ تو فروری 1831 میں گوروں نے بدلا ہے،
انہوں نے سمپل ایک اعلان کیا، انہوں نے کہا ہماری مملکت میں جو فارسی اور عربی پڑھے گا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، مرے جیے جو مرضی کرے، جو انگلش پڑھے گا اور سرکاری اسکولوں میں داخلہ لے گا ہم ان بچوں کے رسپانسیبل ہیں، ہم یہ 6000 تولے کی رقم ان کو انعامات میں دیں گے۔ چند سال میں کایا پلٹ گئی، ہندو ہندو نہ رہے، مسلمان مسلمان نہ رہے، بنارس میں عبادت گاہوں اور مندروں کی رونقیں ختم ہو گئیں اور مسلمانوں کی مساجد کی رونقیں ختم ہو گئیں، کیونکہ معاش کو انہوں نے انگلش کے ساتھ مربوط کر دیا۔ انہوں نے کہا جو انگلش پڑھے گا گورنمنٹ اس کو تنخواہ دے گی، جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے، ہم تنخواہ کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ وہ قدم تھا جو قیامت تک معاف نہیں کیا جا سکتا۔ گوروں نے ہمارے ساتھ یہ ایک حرکت کی، جڑ اکھیڑ دی اور پورا یورپ اور امریکہ اور پورا ویسٹ اس نے نظریے کو بدلا ہے۔ ہمارا نظریہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، اور ہم اس پہ قائم ہیں کہ علم برائے انسانیت ہے۔ یورپ نے سب سے پہلے کہا کہ علم برائے معاش، ہم نے نہیں کہا، ہم نے کہا علم برائے انسانیت۔ آپ فہرستیں بنائیں، یہ کون ہے؟ خصاف ہے، موچی، جوتے گانٹتا ہے، پڑھا لکھا اتنا ہے کہ شہر کے علماء وہ جوتے گانٹ رہا ہے اور بیٹھ کے اس سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ سبزی فروش ہے، بقال، حنفی فقہ کے امام قدوری رحمت اللہ علیہ۔ قدوری نے اپنی کتاب لکھ کے بیت اللہ میں جا کر ملتزم پہ رکھ دی اور اس سے کہا ہے میرے رب میں نے انسانی بساط کی حد تک صحیح لکھا ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اے میرے رب تو مٹا دے اسے، میری وجہ سے امت میں گمراہی نہ پھیلے۔ وہ کہتے ہیں جب کتاب انہوں نے اٹھائی تو 6 یا 7 مقامات مٹے ہوئے تھے، انہوں نے ان مٹے ہوئے مقامات کو ختم کر دیا۔ صاحب کرامت اولیاء کرام میں سے قدوری کیوں کہتے ہیں؟ قدر، ہنڈیا کو کہتے ہیں نا، کمہار تھے، ہنڈیا بنایا کرتے تھے، آج تک ہمارے بچے ان کی کتابیں پڑھتے۔ یہ اسلام نے کہا تھا کہ اسلام نے کہا کہ علم برائے انسانیت، علم برائے تہذیب۔ یہ تو انہوں نے سکھایا ہے کہ علم برائے معاش، یہ ان کا نظریہ ہے کہ علم اس لیے حاصل کرو کہ کماؤ۔ ہمارے ہاں یہ نہیں، اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں جب کسی لڑکے سے پوچھتا ہوں کہ کیا کر رہے ہو اور مجھے کہتا ہے کوئی نہیں، کچھ نہیں کر رہا، تو میری نظروں سے گر جاتا ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بچوں کو بلاتے تھے، یہ ساری خلافت راشدہ میں ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بلاتے تھے اور کہتے تھے پڑھو، آج ہم ہیں اور کل تم، یہ بوجھ تم نے اٹھانا۔ تصور میں ہی نہیں تھا کہ کوئی جاہل آدمی مسلمانوں کا امیر بن جائے، الا یہ کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور اس کو اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کیا ہے، اس علم کے نتیجے میں یہ لوگ بڑے کام کرتے تھے، مزاربت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بدر میں جب قیدی تقسیم ہونے تھے ہمیں پتہ تھا کہ غنیمت ملے گی، ہم نے کہا کہ ایک کافر کو ہم بھی پکڑیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ سعد نے کہا کہ عبداللہ کافر کو تو پکڑ لیں گے، حصہ کتنا ہوگا؟ میں نے کہا ایک اور ملا لو، 3 آدمی مل کے اگر ہم ایک قیدی بنا لیں تو تینوں کا حصہ برابر کا ہو جائے گا۔ عمار، سعد اور عبداللہ کہتے ہیں ہم بہت بھاگے لیکن کوئی قیدی ہمارے ہاتھ نہیں چڑھا، وگرنہ ہم نے تو مزاربت اس دن بھی کی تھی۔ یہ کرتے تھے کام، اس علم کا نتیجہ تھا کہ مصر کا ایک شہر ہے فسطاط، اب تک ہے، اب تک اسی نام سے ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ موو کیا، امیر المومنین نے انہیں لکھا کہ آگے بڑھو اور مزید فلاں فلاں علاقے تک پہنچنا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فوج کو موو کرایا، آخر پہ اپنی جب باری آئی بالکل آخری آدمی جو نکلا حضرت سعد رضی اللہ عنہ، تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ ذمہ داری کا احساس تھا نا، فرمایا چلو گھوڑے پہ بیٹھو اور چلتے ہیں۔ لوگ جو 2-4 دوست تھے انہوں نے کہا خیمہ، انہوں نے کہا خیمے میں چڑیا نے انڈے دیے ہوئے ہیں،
اور میں نے اپنا ایک غلام یہاں چھوڑ دیا ہے. میں نے کہا جب یہ بچے دے دے اور اس کے بچے اڑ کے خود چلے جائیں اس وقت میرے خیمے کو کھیڑنا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے جانوروں کو بھی تکلیف ہو. فستاد خیمے کو کہتے ہیں. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کا خیمہ کئی دن لگا رہا حتیٰ کہ سچے انڈے اور سچنے کے بعد پھر اس سے بچے نکلے. پھر وہ کہتا ہے چونچ میں لا لا کے کھلا حتیٰ کہ اڑ گئے. جب اڑے تو پھر میں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا خیمہ لپیٹا اور چلا گیا. اتنے پر امید اور پر اعتماد لوگ تھے کہ مصر سے ایک عورت خط لکھتی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو, اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خط کو پڑھ کے بہت ہنسے, بہت ہنسے. اسے صرف ایک جملہ لکھا کہ امیر المومنین پہ اللہ کی سلامتی ہو, میرے گھر چوہے نہیں آتے. بس پتہ لکھ دیا. لوگوں سے کہا اس خط کو حل کرو. کہا امیر المومنین ہماری سمجھ سے باہر ہے. فرمایا اناج پہ چوہے آتے ہیں نا, چوہے تو راشن پہ آتے ہیں. اس نے دیکھو کیسی خوبصورتی سے مجھے لکھا ہے. یہ عربی ادب تھا. جب معاش سے بے فکری ہوتی ہے پھر ادیب بھی پیدا ہوتے ہیں, شاعر بھی پیدا ہوتے ہیں, ملک کو آگے چلانے والے بھی پیدا ہوتے ہیں, فوج کی قیادت بھی صحیح فیصلے کرتی ہے. جب مال کی تقسیم ٹھیک ہوتی ہے. دنیا میں جو تباہیاں مچی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مال کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے. کس بنیاد پہ وزیر اعظم چلے جاتے ہیں لندن علاج کرانے؟ کس بنیاد پہ ہمیں دورہ پڑ جائے تو ہم تو اپنے شہر کے اسپتال میں بھی نہ جا سکیں؟ ہے کوئی تو اللہ کو اس ظلم کا جواب نہیں دینا؟ کون سی بنیاد ہے جس پر بلاول جا کے آکسفورڈ پڑھے اور ہمارے بچے جو اس سے 100 گنا زیادہ اچھے نمبر لیتے ہیں وہ میں اس سے پوچھوں کہ بیٹے آپ میڈیکل میں نہیں گئے ہو کہ بابا کے پاس پیسے نہیں؟ ظلم نہیں ہے؟ خدا کا قہر تم پہ نازل نہ ہو کہ تمہارے بچے فارن میں جا کے اپنی جائیدادیں بنائیں اور ہمارے بچے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگے؟ ظلم غضب خدا کا کچھ تو ہوش کرو. اللہ کو کیا جواب دو؟ اور پھر تم نام لیتے ہو اس کا جس نے کہا کہ فرات کے کنارے کتا مر جائے تو اللہ اس سے حساب لے گا. خارش زدہ کتوں کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مرہم تیار کرائی اور فرمایا میری پوری مملکت میں تقسیم کرو, اور یہ گورنر جو ہیں انہیں لکھو کہ جن کتوں کو خارش ہو جاتی ہے ان کی خارش مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے, اس خارش کو ختم کرو. یہ اس امت کے نام, اس ہستی کے نام لے اور اس امت میں سے ہو, اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں اور معیشت کدھر برباد ہو رہی ہے. اور پھر مصیبت یہ کہ وہ جو آ کر شہروں میں سرمایہ دار بنتے ہیں وہ پھر ہندو بنیے سے کم نہیں ہوتے, وہ بھی تو خرچ نہیں کرتے. شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے, شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. ہمارے بچے فیس نہ دے سکیں, ہم ان کی فیس نہ ادا کر سکیں, ہم بجلی کے بل نہ ادا کر سکیں, اور تم 10 منٹ تقریر کرنی ہے اور اے سی نہیں چل رہا تو پسینے پوچھو اور پوچھو کہ یار آج بجلی نہیں ہے. ڈرو اس قبر سے جس میں لوگ تمہیں لٹا آئیں گے اور کسی نے نہیں پوچھنا. ڈرو. کتنے ہیں جو لیاقت علی خان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہوں, اور کتنے ہیں جو ایوب خان کی قبر پہ فاتحہ پڑھتے ہوں. تمہاری اولادیں اتنی عیاشی اور تمہارے مرض وہ لندن سے کم امریکہ سے کم ٹھیک ہی نہ ہو, اور ہم لوگ مر جائیں جنازے کو اور اٹھانے کے کوئی اجرت نہ ہو اور دفن کرنے کی اجرت نہ ہو, کوئی پرواہ نہیں, خدا کو کوئی حساب نہیں دے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو پڑھا, بہت ہنسے, اور مصر کے گورنر کو لکھا کہ یہ خط آیا ہے اور اس کا نام کیوں نہیں مندرج کیا گیا, اندراج کیوں نہیں ہوا اس میری بیٹی کا نام, اسے بھی وظیفہ ملنا چاہیے, مسئلہ حل ہو گیا.
ایک عورت خط لکھتی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور لکھتی ہے کہ امیر المومنین میرے گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں اور بیوہ ہو گئی ہوں، اس لیے مزید تعمیر نہیں کرا سکتی، میں نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں، بکریاں پالی ہوئی ہیں، اور محلے کے بچے مرغیوں کے انڈے چرا کر اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور آپ مہربانی کریں تعمیر کرا دیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گورنر کو لکھتے ہیں کہ جاؤ اور اس بیوہ عورت کے گھر کی تعمیر کرواؤ، اور پھر مجھے لکھ کر بھیجو کہ کتنی بلند دیوار ہے، اور اس وقت تک رہنا جب تک کہ عورت خوش نہ ہو جائے۔ یہ بھی مسلمان ہی تھے، پیسے ان کے پاس بھی آتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ایک ایک پائی کا اللہ کو حساب دینا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ رعایا ہے اور یہ جو لوگ ہیں ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی نہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو اٹھ کر پھرتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خزانہ جہاں جمع رہتا تھا، اسٹیٹ بینک، تقسیم کیا مال، جھاڑو دلوایا اور نماز پڑھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان کے نوکر کہتے ہیں ہم نے دیکھا امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے کہا اے رب میں نے اس جگہ پہ تجھے سجدہ کیا ہے جہاں پیسہ سونا چاندی ہونے کی وجہ سے آج تک کوئی سجدہ کر ہی نہیں سکا، میں نے اس زمین پہ تیری عبادت کی ہے جہاں کسی نے مجھ سے پہلے سجدہ نہیں کیا۔ اے رب میں نے سب مال لوگوں میں دے دیا ہے، اللہ اس کے بعد بھی تو دے گا تو ہم دیں گے۔ یہ چیزیں اسی وجہ سے ان لوگوں نے اسلحے پہ بھی خرچ کیا، آرمی بھی بنائی۔ تھوڑی بڑی بات ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا 50,000 گھوڑوں کی چراگاہ میں نے قائم کی ہے۔ 50,000 گھوڑے ہر وقت ہر دم تیار ہیں، جب مانگو گے میں بھیج دوں گا۔ 50,000 گھوڑوں کو پالنا کوئی آسان بات؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کوفہ میں پوچھا گیا کہ عبداللہ کیا ٹیکس لگا رہی ہے حکومت؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس آؤ اور مجھے امیر المومنین نے تعلیم کے لیے بھیجا ہے، میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ جہاں تک ٹیکس کا نظام ہے میں اسے نہیں جانتا، امیر المومنین جو مناسب سمجھتے ہیں بس ان سے پوچھو، جو وہ کہیں گے سو عبداللہ وہی کہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ٹیکس عائد کیے، انہوں نے مارکیٹ چلائی، ساری چیزیں، اور پھر انہوں نے ہی نہیں، یہ جہانگیر بادشاہ آپ کا مغل یہ کہتا ہے کہ آج دوپہر کے کھانے میں انجیر جو میں کھا رہا ہوں یہ کل مصر کے باغات سے لائی گئی ہے اور آج مجھ تک پہنچ گئی۔ بڑا خوش ہے، کہتا ہے میری رعایا اتنی اچھی ہے، اتنی اچھی ہے کہ مالدہ آم، اور وہ جو آموں کا بادشاہ ہے کیا کہتے ہیں اسے، چونسا، وہ کہتا ہے چونسے کی کاشت میں نے اپنے بیٹے شاہ جہان کے ذریعے کروائی ہے، اور مملکت میں چونسے کے آم درختوں پہ لگے ہوئے گل رہے ہیں، اور افسوس کہ میری رعایا میں کوئی نہیں رہا جو اسے اتار کے کھا لے۔ کہتا ہے لوگوں کے پاس اتنا کچھ، یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم سوچیں، ہم غور کریں، ہم پس رہے ہیں، ہم پھر بھی پستے ہی رہیں گے۔ ہم کیوں نہیں اس تبدیلی پہ غور کرتے کہ وزیر اعظم صاحب اسی ملک میں علاج کرائیں، آپ کے بیٹے بھی وہیں پڑھیں جہاں ہم پڑھتے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران کو آپ یہ سہولت مہیا کرتے ہیں، اور سیکٹریز کو اسلام آباد میں فلاں گریڈ سے اوپر چلا جائے تو فارن میں جا کے علاج کرانے کے بھئی کیوں؟ یہ پولی کلینک کس لیے آپ نے بنایا؟ اسے بھی یہیں بھیجیے، ہمیں بھی یہیں بھیجیے، یا پھر ہم سب کو کہیے کہ لندن ہویا کرو علاج۔ ایک ہسپتال آپ ایسا نہیں بنا سکتے جو آپ یہ کہیں کہ لندن کے سٹینڈرڈ کا ہے اور وزیر اعظم اور صدر کا علاج بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، صدر کے دانت کو تکلیف ہو جائے اور امریکہ سے جا کر وہ تبدیل کروائیں، اور ہماری مائیں بہنیں بوڑھیاں سارے دانت بیچاری رو رو کے نکلوا دے اور کوئی پوچھنے والا نہ۔ کب آئے گی یہ تبدیلی اور کب لوگ غور کریں گے؟ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق بخشے۔ جناب والا جو آپ نے تحریر فرمایا ہے، دفاتر میں
پیشہ ورانہ حسد وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں کا تعلق بنیادی طور پہ انسانی اخلاقیات سے ہے۔ انسانی اخلاقیات جتنی بہتر ہوں گی اتنے ہی یہ مسائل کم ہوں گے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اخلاقیات کا معیار وہ نہیں رہا۔ تو اخلاقیات بذریعہ قانون نافذ کی جائیں یہ بھی نہیں ہے۔ تو اصل فقدان تعلیم اور تربیت کا ہے۔ تعلیم اور تربیت، صحیح نصاب تعلیم نہیں ہے جس سے کہ بچے کچھ ڈھنگ کے افراد بن سکیں اور معاشرے میں کوئی تبدیلی آئے، اور اخلاقیات کے لیے جو درسگاہیں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ علامہ اقبال نے جو کہا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ جو فیضان نظر ہوتا تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ اب ذرا سا وسیع پیمانے پہ سوچیں تو جتنے ادارے تھے وہ ڈیمیج ہو گئے، ادارے نہیں رہے۔ جب ادارے نہیں رہیں گے تو افراد کی پیاس کو بجھانے والا نہیں رہے گا۔ فرد سے فرد کتنا کچھ کر سکتا ہے، ادارے ختم ہو گئے۔ آپ کے پورے ملک میں پرائیویٹ لیول پہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں لوگ بلا کھٹکے اپنا پیسہ جمع کرا دیں اور مہینے کے بعد وہ یہ کہیں کہ یہ نفع اور یہ نقصان ہے، یہ آپ لے لیجیے۔ گورنمنٹ کے کتنے ادارے ایسے ہیں جو بلا سود آپ کو نفع دیتے ہیں۔ بالکل یہی حال اس سے بھی بدتر تعلیم کا ہے کہ بچوں کی تعلیم کے لیے نصاب نہیں ہے، اور نصاب کے علاوہ تربیت کے لیے جو اساتذہ چاہیے، تربیت کے مراکز ختم ہو گئے۔ تربیت کے مراکز خانقاہیں ہوتی تھیں، تربیت کے مراکز وہ لوگ ہوتے تھے جن کی گفتگو میں حکمت ہوتی تھی۔ یہ ابھی آنکھوں دیکھی بات ہے، کوئی ایسا دور نہیں گزرا اور ابھی ان لوگوں کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، لوگ کہیں جمع ہو جاتے تھے، گاؤں میں جمع ہو جاتے تھے، شام کو جمع ہو جاتے تھے، والد دفتر سے واپسی پہ شام کو بچوں کو بٹھا لیتے تھے، مائیں کہانیاں سنا دیتی تھی، دادی نانی کہانی سنا دیتی تھی۔ یہ سب تربیت تھی۔ بچوں کی تربیت میں جتنی مؤثر چیز انہیں کہانیاں سنانا ہے، اتنی مؤثر چیز کہ ہم پلہ مشکل سے ملے۔ لیکن اب وہ مائیں کہانی نہیں سنا پاتی، اس لیے کہ وہ پڑھے تو تب نہ، جب پڑھنے کے علاوہ اس نے کہیں اپنی ساس، اپنی والدہ، اپنی پھوپھی، چچی، نانی کسی سے کہانیاں سنی ہوں جو اخلاقیات پہ مشتمل ہوتی تو تب سنائے۔ اگر شام کے اس کے 3-4 گھنٹے ٹی وی میں لگ جاتے ہیں تو کیا ڈرامہ سنائے گی اپنے بچوں کو؟ وقت تو اسے دے رہی ہے اور تربیت اس سے لے رہی ہے، اور اس سے تربیت جو فیملی کو توڑنے اور طلاق کی مل رہی ہے وہ الگ، اور شادی شدہ 2 بچوں کی ماں بھی جو عشق لڑانے چلی ہے وہ تعلیم الگ۔ تو بچوں کو کیا پالنا ہے؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ 20 سال 25 سال کے بعد یہ پروڈکٹ جب مارکیٹ میں آئے گی تو وہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہی ہے 1985 کے بعد جتنی ہماری نسل آئی ہے، عمومی طور پہ اس کی تربیت میڈیا نے کی ہے یا اس کی تربیت انٹرنیٹ نے کی ہے۔ وہ بچے اب باپ بننے کے ہیں مرحلے میں، 85 صاحب لگا لیں، 30 سال ہوگی عمر، یا تو 2-3 بچوں کا باپ ہوگا یا ایک کا، یا شادی کے قریب۔ اس نسل نے ساری تربیت وہاں سے پائی ہے۔
نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ یہ مغربی تہذیب کے ساتھ اپنی نسل کی تربیت کریں گے، اور یہ جس نسل نے تربیت پائی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، ان کا سبجیکٹ موضوع زندگی کا مذہب نہیں، اخلاقیات نہیں، ان کا موضوع راتوں رات امیر بننا۔ وہ اتنی چھوٹی سی حقیقت سے واقف نہیں کہ غربت ایک دم آ جایا کرتی ہے، کوئی شبہ نہیں، لیکن امارت تدریجاً آتی، راتوں رات کوئی نہیں امیر بنا کرتا، اور یہ اس میڈیا کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اس نسل کا موضوع کونی مار کے آگے بڑھنا ہے، اس نسل کا موضوع گاڑیوں پر بحث ہے، اس نسل کا موضوع پلاٹس پر بحث ہے، اس نسل کا موضوع فلم پر بحث ہے۔ ہم بھی اسی معاشرے میں جیتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لیکن خاموشی سے۔ اس نسل کا کبھی بھی موضوع نہیں ہے کہ اسلام نے معاشیات کا کیا نہیں، اس نسل کا کبھی بھی موضوع نہیں ہے کہ جو جنگیں یورپ نے کی ہیں اور جو اسلام میں جہاد تھا، ان میں فرق کیا ہوا، کتنے ادھر مرے اور کتنے ادھر مرے۔ اس ہماری نسل کا موضوع سرے سے یہ ہے ہی نہیں ہے کہ حافظ شیرازی اور سعدی نے کیا لکھا، نام بھی نہیں سنے بیچاروں نے۔ تو اس لیے یہ پروڈکٹس اور پھل ہیں جن کی آپ شکایت کر رہے ہیں، اس سے حسد ہی پیدا ہوگا، اس سے چغلی پیدا ہوگی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفا بالمرء اثما، آدمی کے گناہ گار ہونے کو اتنا ہی کافی ہے کہ جس کے رزق کا ذمہ داری اس پہ تھی، اس نے اپنی ذمہ داری کو نہ نبھایا۔ لوگ جانتے نہیں، بینک والا کہتا ہے کہ یہ چیکس کل کروں گا، وہ ایک رات کا جو گناہ ہے نا اس کا وہ نہیں جانتا کہ کتنا گناہ، ایک دن پہلے سائن کر دیتا اور اس کے یہ رقم ٹرانسفر کہیں ہو جاتی، کتنے لوگوں کو تنخواہیں مل جاتی۔ وہ جو ایک دن کا فرق ڈالنا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء اثما، آدمی کے گناہ گار کرنے کو اتنی بات کافی ہے کہ جس کا رزق اس کے ذمہ ہے اس کے رزق میں کوتاہی کرے۔ دوستوں سے فرصت نہیں، حالانکہ پتہ ہے ماں کو پیسے کی ضرورت ہے، ابو کو پیسے کی ضرورت ہے، میں نے یہ تنخواہ دینی ہے، جا رہے ہیں پکنک پہ، بھئی آپ گھر تنخواہ دے کے جائیے، ایک گھنٹہ ایک منٹ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کسی کے پیسے دینے ہیں، وہ سو رہا ہے اسے جگاؤ اور پیسے دو، یہ اصول ہے۔ تو اس لیے جب پروڈکٹس آپ دیکھتے ہیں نا، آپ ان کو روتے ہیں کہ آم کھٹے پڑے ہیں، انگور کھٹے ہیں، ہم کہتے ہیں جڑ کو دیکھو، یہ ہے بھائی، یہ نہیں تبدیل ہوگا۔ یہ اسی وقت ہوگا جب لوگ اپنے نظام تعلیم کو خود سنبھالیں اور لوگ ہمت کریں اور گورنمنٹ کے مقابلے میں نظام تعلیم جو ملک میں قائم ہے ہر جگہ وہ کریں۔ آپ دیکھتے نہیں، جنرل کیانی، اس بات پہ اللہ انہیں بہت اجر اور جزائے خیر دے، آپ صدر چلے جائیں، وہ ایسے آپریشن تھیٹرز قائم کر کے گئے ہیں اپنے دور میں کہ بیک وقت 20 25 آدمی آپریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ وہ کر کے گئے ہیں اپنے شعبے کے لیے کام، بہت اچھا کیا ہے۔ جنرل راحیل کو بھی اللہ توفیق دے، اگر وہ وزیروں کا اجلاس بلا سکتے ہیں تو کائنڈلی یہ بھی کر دیں کہ اسلام آباد میں، پنڈی، لاہور، پشاور 2-4 ایسے اسپتال قائم کر دیں جہاں پر 20 تھیٹرز ہوں۔ آپ پولی کلینک میں چلے جائیے اور لسٹ دیکھیے، جس مریض کا آپریشن آج ہونا ہے اس کو یہ 4 مہینے بعد کی تاریخ دیتے ہیں۔ پرائیویسی میں، پرائیویٹ میں جا کے کرائے تو لاکھوں روپے جائے، کہاں مر جائے آدمی۔ تو اس لیے جب تک ہم خود اپنے نظام تعلیم اور تربیت کو نہیں بدلیں گے، یہ صرف شکایات ہیں۔ انہوں نے جہنم میں کہا کہ اے رب یہ ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے گمراہ کیا، اللہ ان پہ 2 مرتبہ لعنت بھیج، ہم پہ 1 مرتبہ بھیج رہا ہے، ان پہ 2 لعنتیں دے۔ آتہم ضعفین من العذاب،
اللہ جتنا ہمیں عذاب ہو رہا ہے ہم سے پچھلی نسل کو اس سے دگنا عذاب دے. ہم نے یہی چیزیں پائی تھیں آنکھیں کھولتے. اللہ نے کہا کہ لکل ضعف، تم دونوں کے لیے دو ہی لانتے ہیں اور تم دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن تم نہیں جانتے. جی زکوٰۃ کی رقم صرف آپ ان کو نہیں دے سکتے رشتہ داروں میں جو اصول میں آتے ہیں، باپ دادا نانا نانی پر نانی اوپر ہے نا، اور نیچے جو ڈائریکٹ اولاد میں آتے ہیں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی نواسی کی اولاد پوتی پوتے کی اولاد، ان دو میں ڈائریکٹ نہیں. باقی جو برابر کے ہیں بھائی ہیں بہنیں ہیں انہیں زکوٰۃ بالکل دی جا سکتی ہے. اور بتانا ضروری کیا، بغیر بتائے دینا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اسے یہ اطلاع ہی نہ ہو کہ یہ زکوٰۃ ہے جو اسے دی جا رہی ہے. رمضان میں زکوٰۃ دیتے تھے، اور المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ رمضان کا جو جمعہ پڑھاتے تھے اس میں وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ زکوٰۃ دو، حکومت کو اتنا 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 تم پہ فرض ہے. حکومت زکوٰۃ وصول کرتی تھی. اب ہمارے دور میں پرائیویسی میں بھی لوگ پرائیویٹلی بھی زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں. اس سے معنی کوئی شبہ نہیں ہے کہ فرض ثواب کے اعتبار سے 70 گنا بڑھ جاتا ہے. لیکن دو چیزیں یاد رکھنی چاہیے. ایک تو جس کو آپ دے رہے ہیں اگر اس کے دل میں یہ بات آ گئی نا کہ مجھے زکوٰۃ دی جا رہی ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچی، تو دلوں کا توڑنا اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا مجھے ایک کتاب دی گئی. دہلی میں تھے نا، تو فرمایا میں نے کتاب کو کھولا تو سارے ورق خالی تھے. میں نے کہا یہ کیسی کتاب دی گئی ہے؟ بس ایک صفحے پہ ایک جملہ لکھا تھا جو مجھے پڑھایا گیا اور کہا گیا کہ نظام الدین، دلوں کا توڑنا ہر گناہ سے بدتر. تو ایک یہ چیز خیال کرنی چاہیے. دوسرے، جس کو شعبان میں پیسے کی ضرورت ہے، جمادی الاخری میں ضرورت ہے، آپ رمضان تک کیوں سے لٹکاتے؟ اس کا کام اس وقت کر دینا یہ رمضان سے زیادہ ثواب کے باعث. جس وقت اس کو چاہیے اسی وقت دے دیں. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. زکوٰۃ کا پیسہ جمع کرتا رہے اور ایک مرتبہ 1,00,000 2,00,000 10 20 ہزار دے دے، اور ایک یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتا رہے. دونوں صورتیں ہی ٹھیک ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہ جو آتا تھا خرچ کر دیتی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چیزیں جمع کرتی رہتی تھی، پھر کوئی موقع آتا تھا پھر عورتوں کو بلا کے سب تقسیم کر. دونوں میں گنجائش. پروویڈنٹ فنڈ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. ہر وہ مال جو مکمل طور پہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں. ہم نے آپ کو کہہ دیا کہ زمین خرید لیں، آپ نے کہا میں نے خرید لی. ہم نے کہا اتنے لاکھ، ان کا اتنے لاکھ یہ لیجئے، چیک لے لیجئے. اب اس پہ زکوٰۃ کسی چیز پہ نہیں. چیک کیش ہو کے پیسہ ہاتھ میں آئے تب زکوٰۃ ہے، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیش ہی نہ ہو، بینک لوٹ جائے، خدا نہ خواستہ ایک فریقین میں سے مر جائے اور پیسہ اس کا وراثت میں چلا جائے. تو جب تک کوئی چیز مکمل طور پہ قبضے میں نہیں آ جاتی اس پہ نہیں. ایک آدمی نے بکنگ کرا دی، 4 مکانات ہیں، بن گئے، سب کچھ ہے، اس کے جی یہ لیں چابی آپ کے مکان کی، اس سے جا کر قبضہ بھی نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طرح اور بہت سی چیزیں، جب پراپرٹی کوئی چیز مکمل طور پہ قبضے میں آ جائے پھر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے. زکوٰۃ کا مطلب یہ سوال کرنا ہو تو اس لیے جو گھر وغیرہ پراپرٹی میں ہوتے ہیں کس طرح سے زکوٰۃ؟ جو چیز تجارت کے لیے لی ہے نا جی، بنیادی طور پہ زکوٰۃ آتی ہے سونے پہ، چاندی پہ، کرنسی پہ، اور جو چیز تجارت کے لیے لی گئی وہ، اور فصلوں میں پھر عشر اور خراج ہو ایک الگ باب ہے. تو جو پراپرٹی کسی انسان نے اس لیے لی کہ اس سے بزنس کرے گا تو اس پراپرٹی میں فردر اس کی ڈیٹیلز دیکھنی چاہیے. مثلا اس نے ایک مکان لے کے کرائے پہ دے دیا،
اس مکان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، اس سے جو کیش مل رہا ہے کرایہ اس پہ اگر ہے تو زکوٰۃ آ جائے گی۔ ایک آدمی نے پلاٹ خرید لیا اور پلاٹ اس نے خریدا ہے کہ کل کو اسے بیچے گا تجارت کے لیے، تو آج اس نے جو پلاٹ خریدا ہے وہ مارکیٹ میں دیکھتا ہے کہ اس وقت اس کی قیمت، میں نے لاکھ میں خریدا تھا، اس وقت اس کی قیمت 5 لاکھ ہے، تو اس 5 لاکھ پر زکوٰۃ آئے۔ اور یہ بھی دوسری صورت بعض علماء نے لکھی ہے کہ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اپنے پلاٹ کو رہنے دے، جس سال وہ فروخت کرے گا اتنے سالوں کی زکوٰۃ وہ لکھتا رہے کہ اس سال مجھے اتنی زکوٰۃ ہے، اس سال اتنی رقم ادا کرنا۔ تیسری صورت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس 1 سال کی زکوٰۃ ادا کرے جب اس نے بیچا۔ ہر طرح اپنے اپنے دلائل ہیں، تینوں میں گنجائش۔ سونے کی حد بھی ہے کوئی گولڈ کی؟ 7.5 تولے سونا، دیکھیے ایک ہے ایک ہی کرنسی ہو، ایک ہی چیز ہو، 7.5 تولے سونا ہے اس پہ زکوٰۃ آئے گی، 7 تولے سونا ہے تو بھی زکوٰۃ کچھ نہیں۔ ایک آدمی کے پاس 2 تولے سونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کے ایکول رقم ہے، یکم رمضان کو یا 2 رمضان کو اسٹیٹ بینک آپ کا اعلان کرتا ہے کہ اتنی کرنسی پہ زکوٰۃ آئے گی۔ یہ جو اسٹیٹ بینک کا اعلان ہے نا، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ مثلاً انہوں نے اس مرتبہ شاید کہا کہ 40,000 پہ فرض کر، ہاں 35 پہ کہا، اچھا 35,000 بن گئے۔ ایک آدمی کے پاس 2 تولے سونا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن 2 تولے سونا اور 35,000 روپے دونوں چیزیں ہیں تو اب وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ 2 تولے سونا ہے اور 52.5 تولے چاندی ہے، اب صاحب نصاب ہو گیا۔ صرف 7 تولے سونا ہوتا، کچھ نہ ہوتا، اور کیش یا چاندی، کوئی پرواہ نہیں۔ 52.5 تولے چاندی اور کچھ بھی نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کسی آدمی کے پاس 30,000 روپے کیش ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یہ اب 2 چیزیں ملتی ہیں یا ایک چیز اپنی لمٹ کو کراس کرتی ہے تو زکوٰۃ آتی ہے۔ اس لیے سونا، چاندی، مال تجارت یا کیش، یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اگر بنیادی طور پر اتنی رقم بنا دیں جتنی 52.5 تولے چاندی کی بنتی ہے، مثلا کسی آدمی کے پاس آدھا تولہ سونا ہے اور 10,000 روپے بھی ہیں، تو یہ تو بن جائے گا پھر 35 یا 30 یا جتنے بھی اسٹیٹ بینک نے جو کہا اس کے مطابق بن جائے گا۔ زکوٰۃ نہیں بنا، نہیں، کیونکہ اصول یہ ہے کہ انفع للفقراء، زکوٰۃ لوگوں سے نکلوائی جائے گی تاکہ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ گھروں میں قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ؟ گھر کے اشیاء جو خرد و نوش ہیں، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ، عورتوں کے برتن ہیں، استعمال کے برتن ہیں، سیٹ رکھے ہوئے ہیں، نانا ابو نے دیے تھے اور اب خود نانی بن رہی ہیں، ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں۔ گھر کے برتنوں پہ زکوٰۃ نہیں، فرنیچر پہ زکوٰۃ نہیں، جس گھر میں رہتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں، گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں، کمپیوٹر جس کے ذریعے وہ حاصل کرتا ہے، ارن کرتا ہے منی، پیسہ، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ان سب چیزوں کا استثناء ہے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ ہے، اس کا کمپیوٹر چاہے لاکھ روپے کا ہو لیکن وہ اپنا پڑھ رہا ہے، اس کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جانور جو رکھے ہوتے ہیں مویشی، جانوروں پہ زکوٰۃ ہے بشرطے کہ اس نے تجارت کی وجہ سے پالے ہوں۔ بکریوں پہ ہے، اتنی بکریاں ہو جائیں تو پھر 1 بکری، اتنے اونٹ ہو جائیں تو 1 اونٹ، یہ اس طرح وہ نصاب الگ ہے۔ قرض پہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ قرض فرماتے تھے واپس آئے تو ہوگی۔ امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ جہاں 100% یقین ہو کہ یہ قرض آنا ہی آنا ہے واپس، یہ پیسے اس نے دے دینے ہیں، جیسے کوئی چیک دے دیتا ہے اور آدمی قول اعتبار کا ہے، سچا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ آئی۔ اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بیچارے کے پاس کب پیسے آئیں اور کب زکوٰۃ دے اور یہ پیسے بھی دے سکتا ہے یا نہیں، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ 100% اطمینان ہو تو پھر زکوٰۃ۔ بینک سے جی بینک سے جو گھر لیا ہوتا ہے لون پہ اور وہاں سے رینٹ آ رہا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ جو لون ہے اس پہ زکوٰۃ آئی۔ پراپرٹی جو بھی اس نے دکانیں مثلا پلازا کرائے پہ دیا ہوا ہے نا،
تو وہ اس نفع کو اس نے کنورٹ کیا، کنورژن ہوئی پیسے کی طرف، تو اس پیسے پہ زکوٰۃ آئے گی، وہ بھی اور اس کے پاس ہے۔ مثلا زکوٰۃ کی تاریخ فرض کیجئے اس کی یکم رمضان تھی، 28 شعبان کو پلازا کا دکان کا کرایہ کوئی چیز آئی، اس نے خرچ کر دی، اب کس بات پہ زکوٰۃ دینی؟ کچھ بھی۔ تراویح اگر دیکھیے کئی مرتبہ اس مسئلے پہ بحث ہو چکی، بات سیدھی سی ہے کہ تراویح جو لوگ اجرت لے کر پڑھاتے ہیں یا ان کے دل میں نیت ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ ملے گا، ان کے پیچھے تراویح پڑھنے کا کوئی ثواب بھی نہیں ہوتا اور انہیں بھی خود ثواب نہیں ہوتا۔ شکر کریں اگر اللہ معاف کرے۔ اللہ کے کلام پہ ہر طرح کی اجرت ہمارے نزدیک ناجائز ہے حنفی فقہا کے ہاں، اور یہ جو اذان اور امامت پہ اجرت کو جائز قرار دیا ہے یہ مجبوری کی وجہ سے، ورنہ سب مسلمان جب 100% معاشرے میں نماز پڑھتے تھے تو کوئی نہیں تنخواہ لیا کرتا، جو اچھا آدمی تھا نماز پڑھا دیتا تھا، ختم ہوئی بات۔ جب لوگوں نے نماز چھوڑی اور یہ چیزیں حکومت کے ذمہ پڑی تو حکومت نے ائمہ مقرر کرنے شروع کیے اور ان کو حکومت تنخواہ دیتی تھی، جیسے آپ کا اوقاف دیتا ہے بس۔ تراویح فرض نہیں ہے، تراویح اپنی چھوٹی صورتوں سے پڑھ لے، پھر کیا ہے؟ مسجد میں جائے گا، اگر حافظ رکھا ہے اس شرط پہ کہ اس کی خدمت کی جائے گی، یا اس کے دل میں ہے کہ کچھ نہ کچھ تو دیں گے ہی نا آخر، تو نہ پڑھانے کا ثواب ہے، نہ پڑھنے کا ثواب ہے، نہ نماز ہوئی۔ گھر جائے اور چھوٹی صورتوں سے اپنی 20 رکعتیں الگ سے پڑھ، سیدھی سادی بات ہے۔ رہ گئی آپ کی بات یہ کہ حافظ اعلان کر دے کہ میں کچھ نہیں لیتا اور بغیر، تو کیوں لوگ دیتے ہیں؟ رکھ لیں، عید کے بعد دے دیں، آخر 100 آدمیوں میں بٹھا کر لوگوں کو دینا کیوں ضروری ہے؟ آپ صاحب کا پتہ لے لیں، پارسل کر دیں، DCS سے جلدی پہنچ جائے گا، یہ کیا بات ہے؟ اس لیے ایسی حرکتیں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ سر 2 سوال پوچھ لیتے ہیں، ایک تو یہ کہ بچہ اور بچی دونوں کے اوپر نماز اور روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا کہ جب 7 سال کے ہو جائیں تمہارے بچے، انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے نماز پڑھاؤ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر بھی اپنے سے الگ کر دو، یہ فرمایا۔ اور روزہ جو ہے اس کی بھی یہی ہے کہ روزے بھی رکھوانے چاہیے، کیونکہ بالغ ہونے پہ ایک دم سے جو بوجھ پڑے گا نا اس کو نہ پڑھنے دیا جائے، اس سے پہلے تیاری کی جائے۔ بچے اور بچی کا سیم ہوتا ہے؟ لڑکی کے لیے 9 برس عمر ہے کم سے کم، اور لڑکی کے لیے 9 برس عمر ہے اور لڑکے کے لیے 12۔ سر شیطان کے لیے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں؟ ہیں شیطان کے لیے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں اور وہ توبہ کر سکتے ہیں؟ شیطان کی ہدایت کی دعا مانگنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو امور محال ہیں نا ان کی دعا مانگنا گناہ ہے۔ محال امور کا فقہا کی اصطلاح میں مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اب مثلاً یہ بیٹھ کے دعا مانگتا رہے کہ اللہ آپ پارا والوں پہ آسمان آج ٹوٹ پڑے، تو نہ آسمان نے ٹوٹنا ہے نہ آپ پارا والوں میں اللہ نہ کرے یہ چیز ہونی ہے، محال دعا ہے۔ کوئی آدمی یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے بھی معاذ اللہ استغفر اللہ نبوت دے دے، تو یہ تو کفر ہے۔ اسی طرح شیطان کی ہدایت کی دعا مانگنا بھی محال ہے نا۔ شیطان سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ شیطان کا بھی جو باپ ہے نا، شیطان کا پیر و مرشد اپنا نفس، اس کے لیے دعا مانگے کہ اللہ مجھے ٹھیک کر۔ جوانی کی عمر اس کی حدود متعین زیادہ نہیں کی جا سکتی، معاشرے پہ مشتمل ہوتا ہے، علاقے پہ مشتمل ہوتا ہے، غذا پہ مشتمل ہوتا ہے، خاندان پہ مشتمل ہوتا ہے۔ بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ بچے ان کے بڑے ہو کے 50 برس کا بھی ہو جاتا ہے تو لگتا ہے جیسے یہ 40 سال کا ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ 20-30 سال کا بھی ہو جائے تو لگتا ہے بچے نے جان ہی نہیں پکڑی۔
تو اس لیے متعین طور پہ کہ یہ جوانی کا وقفہ ہے، زیادہ تصریحات نہیں ہیں۔ آسانی سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس عمر میں انسان معاش کے قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو خود کما سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور جو یتیم بچے تمہارے انڈر آ جائیں تو ان بچوں کو تم آزماتے رہنا، جانچ میں ڈال دینا، آزمائش میں، تجارت کرنے کے لیے، یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں۔ مثلا 10 سال کا بچہ ہے، چچا کو پتہ ہے بھائی تو ہے نہیں، یہ میری نگرانی میں ہے، اور اس کو دیتا ہے پیسے، بیٹے جاؤ فلاں چیز خرید لاؤ، یہ چیز خرید لاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا بلغ النکاح، جہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، تو فقہا کہتے ہیں کہ نکاح کی عمر 12 سال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ایک جگہ کہ یہاں تک کہ وہ طاقت پکڑ لے، تو کہتے ہیں کہ 12 سال کا بچہ بالغ ہو گیا، 6 ماہ کم سے کم مدت ہے حمل کی، تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے 12.5 سال کا لڑکا باپ بن سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو ڈبل کر لو، 25 کر لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا 25 برس کا جو ہو جائے نا دادا بن سکتا ہے، یہ صحیح عمر ہے کہ اس کا مال سب اس کے حوالے کر دیا جائے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ ان کے بیٹے تھے نا عبداللہ بن عمر بن العاص، تو بیٹے اور باپ کی عمر میں 11 سال کا فرق تھا۔ حدیث میں اسماء الرجال میں کتنی ہی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ باپ اور بیٹے کی عمر میں 11 سال کا 12 سال کا فرق تھا، سب چیزیں ایسی ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے۔ ان کے قبیلے کے کچھ لوگ گئے تھے، تو یہ اس زمانے میں نماز پڑھتے تھے اپنے قبیلے میں، تو ان لوگوں نے جا کے کہا کہ مکہ میں بھی کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے وہ بھی کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ان کے قبیلے والوں نے کہا یار وہاں بھی کوئی ہے تمہارے جیسا، وہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ پھر سفر کر کے مکہ آئے۔ مکہ انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے، تو انہوں نے کہا نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بقیہ چیز ہم تک نماز پہنچی ہے۔ تو پھر وہ رہے حرم میں، وہ کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، ان کے گھر کا پتہ پوچھنا، اس گلی میں پایا جانا، یہ سب چیزیں قابل گردن زدنی تھی، مار دیتے، پٹائی ہوتی تھی۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ رہے، وہ کہتے ہیں میں صرف زمزم پیتا تھا، اسی پہ میں زندہ رہا، پھر میں موٹا ہونا شروع ہو گیا۔ زمزم کے پانی میں غذائیت ایسی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا کہ کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، پھر رات کو ان سے ملے تو انہوں نے کہا مجھے ان کے پاس پہنچا دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر لے گئے، پھر فرمایا کہ میں صبح نکلوں گا، اور اس وقت نکلنا جب کوئی راستہ سنسان و دیکھ نہ رہا ہو، گلیاں، اور میں چلتا رہوں گا، میرے پیچھے پیچھے فاصلے سے چلنا تاکہ پتہ نہ چلے، اور جہاں مجھے خطرہ محسوس ہوا میں نیچے جھک کے اپنی جوتی ٹھیک کرنے لگوں گا، تو اگر میں جوتے کو ہاتھ لگاؤں گا تو اس کا مطلب ہے کہ اب خطرہ ہے، واپس چلے جاؤ۔ تو پھر کہیں بیٹھ جانا، رک جانا، جب کوئی نہ رہے تو پھر واپس گھر چلے جانا۔ اس ترکیب سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پہنچایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جب یہ مظالم مکہ میں دیکھے تو بنیادی طور پر ان میں ظلم کو برداشت نہ کرنے کا جذبہ تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول
اب دعا کیوں نہیں کرتے؟ ایک دن تو حد ہو گئی، مکہ والوں نے اتنا مارا۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تو ان کا اللہ کے رسول اب دعا کیوں نہیں کرتے، یہ سارے مارے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا، آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور آپ نے فرمایا ابو ذر تم سے پہلے ایسے لوگ تھے جنہیں آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، انہوں نے اف تک نہیں کی، تم لوگوں نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اور اللہ کی قسم وہ دن آئے گا کہ مشرق اور مغرب میں ہماری حکومت ہو۔ آپ نے وہ دن آئے گا جب لوگ آئیں گے اور تم لوگوں کی غلامی اختیار کریں گے، لیکن اس میں بڑا وقت ہے۔ پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ اسی حالت میں رہے، اپنے قبیلے میں چلے گئے، قبیلے میں بڑی مار پڑی انہیں۔ وہ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہیں تھے تو انہوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا مکہ والوں اس کو نہ مارو، مکہ والوں نے بھی مارا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے چھڑایا، انہوں نے کہا یہ غفار قبیلے کا لڑکا ہے اور قافلے سارے ان کی زمینوں سے گزر کے جاتے ہیں، اور یہ اگر ہتھیار لے کے کھڑے ہو گئے اور نہ گزرنے دیا تو پھر تجارت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اس پہ جان چھٹی، لیکن ان کی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دوستی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑا خیال کرتے تھے ابو ذر کا۔ پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں زندگی گزاری ہے۔ پھر ایک دن عرض کیا اللہ کے رسول دعا کریں مجھے حکومت مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرو گے؟ ان کا اللہ کے رسول میں سیدھا کر دوں گا لوگوں کو، ان کو مار دوں گا، اس کو یہ کر دوں گا، اس کو۔ تو آپ ہنسے اور آپ نے فرمایا ابو ذر چھوڑ ان باتوں کو، میں اور تم دونوں حکومت کے قابل ہی نہیں۔ اپنے متعلق انکسار کی وجہ سے فرمایا کہ ابو ذر کا دل نہ دکھے، فرمایا ابو ذر ہم دونوں حکومت کرنے کے قابل ہی، چھوڑ اس بات۔ پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ کی یہ مزاج کی جو شدت تھی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھٹکتی تھی کبھی کبھی۔ ایک دن ان کے سامنے فرمایا، انہیں سنایا اور کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اور اگلا جملہ جو فرمایا نا وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بڑا سخت تھا، فرمایا ان سرق و ان زنا، اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ وہ زنا کرے۔ تو اٹھ کے بیٹھ گئے، ان کا ان سرق و ان، اگرچہ چوری کرے، اتنا برا آدمی جنت، فرمایا ان سرق و ان، اب ان کا ان سرق و ان، اپنا ان سرق و ان، ابو ذر نے کہا ان سرق و ان زنا، یہ 2 کرتوت کرنے کے باوجود آپ نے راغمان فا ابو ذر، ابو ذر تیری ناک مٹی میں ملے، تجھے کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، اللہ انہیں بھی جنت دے گا۔ پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ غصہ تھا، معاشرے میں راتوں رات کوئی تبدیلی چاہتے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا یبن سودا، کالیا کے بیٹے۔ اوفو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، آپ نے فرمایا ابو ذر تم لوگوں کو ان کی ماں کا حوالہ دے کے رسوا کرتے ہو، انک امرؤن، تم ایسے شخص ہو فی کا امر الجاہلیہ، ابھی تک کفر کی حرکتیں۔ یہ اخلاقیات کے جو گناہ ہیں نا یہ کفر ہیں۔ زنا کو کفر نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ آئے اور معافی ہو گئی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اتنا کہا کالیا کا بیٹا، فرمایا ابو ذر تو ایسا شخص ہے جس میں ابھی تک کفر کی حرکتیں، کیا جواب دو گے؟ لوگ اعیرتہ بامہ، لوگوں کو ان کی ماؤں کا ذکر اور حوالہ کر کے انہیں تانے دیتے ہو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ لیٹ گئے زمین پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈانٹ کے چلے گئے، تشریف لے گئے، لیٹ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاؤں پکڑ لیا اور کہا بلال اپنا پاؤں میرے منہ پہ رکھ۔ بلال رضی اللہ عنہ کشمکش میں تھے، آخر ان کا پاؤں رکھوایا اپنے منہ پہ، اور پھر جو گرد لگ گئی تھی پاؤں جوتے کی وجہ سے اسے جھاڑا، اٹھ کے بیٹھے اور کہنے لگے
اپنے نفس سے کہ اگر آئندہ کسی کے ماں باپ کا نام لیا نا تو میں پھر اسی طرح تمہیں ذلیل کروں. بڑا جذبہ تھا ابو ذر رضی اللہ عنہ پیسے خرچ کرنے کا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر کیا ہوگا اس وقت جب لوگ پیسے جمع کریں گے اور لوگ اس حالت کو بدل دیں گے جس حالت میں انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہا اللہ کے رسول لڑوں گا, اٹھ کھڑا ہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ابو ذر امیر المومنین کے خلاف نہیں اٹھنا الا ان تروا کفرا بواح, جب تک کہ تمہارے امیر المومنین کفر پہ نہ اتر آئیں معاشرے کو نہیں چھیڑ. سیٹ اپ چلتا رہے گا, جد و جہد مراد یہ تھی کہ کرو لیکن تلوار نہیں اٹھانا. پھر ایک دن ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول میں مار دوں گا. فرمایا نہیں, فرمایا لکڑی کی تلوار بنا لو اور نیام میں رکھو لیکن حکومت کے خلاف نہیں اٹھنا. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کو ہٹا کے اور پھر وہ کارنامہ انجام دے لیں گے, شریعت اسی لیے کہتی ہے کہ جب تک تمہارے پاس پبلک کو دینے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے, ایک اور دوسرے تبدیلی میں جو لڑائی بڑھائی قتل و غارت گری ہوگی 100% تم حکومت سے زیادہ غالب ٹکر لینے کے لیے اسلحہ وغیرہ نہیں ہے. دو شرائط میں ایک بھی نہ پائی جائے تو حرام ہے حکومت کے خلاف اٹھنا. یہ ہمارے حنفیہ کہتے ہیں, محدثین تو اجازت ہی نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں بالکل نہ اٹھو. اہل حدیث کہتے ہیں بالکل نہ اٹھو جو گورنمنٹ. حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس پہلے سے بہتر سسٹم ہے اور تم اگر لڑائی کرو تو گورنمنٹ کو چینج کر سکتے ہو 100% تو ٹھیک ہے, ورنہ شہر والوں کو عذاب میں نہ ڈال دینا. ابو ذر رضی اللہ عنہ پھر مصر چلے گئے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑا قریب انہیں رکھتے تھے, پھر مصر بھجوا دیا تھا. پھر مصر انہوں نے زندگی گزاری ہے, شام میں رہے ہیں. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ شام میں تھے. بڑی شدید تنقید کی انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ. کہا یہ پردے لٹکائے ہوئے ہیں, اتنے اچھی کرسیوں پہ بیٹھتے ہو, اور معاویہ تم پلنگوں پہ سوتے ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چٹائی پہ چھوڑ کے گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے, انہوں نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا کہ آپ ابو ذر کو سمجھا دیں. درمیان میں سے نکل گئے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بلا لیا انہوں نے, تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر جرا کی ان پہ کافی شدید. الزام یہ بھی تھا کہ تم ابو بکر اور عمر پہ بھی تنقید کرتے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں حضرت میں نے تنقید نہیں, میں نے صرف یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائیوں پر چھوڑ گئے تھے اور لوگوں نے اپنی حالت کو بدل لیا ہے, میں نے دونوں خلفاء کو کچھ نہیں کہا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے سمجھدار تھے. تو کہتے تھے کہ تم یہ جو کہتے ہو نا کہ سونا چاندی پیسہ مکان کوئی چیز نہ رکھو, سب خیرات کر دو, سسٹم نہیں چل سکتا. انہیں بڑی دانش مندی, ان کا میرے پاس رہو, لوگ تمہیں نہیں سمجھ سکتے. یعنی جس لیول کی تمہاری سوچ ہے عام پبلک میں فتنہ پیدا کرے. ان کا نہیں حضرت میں آپ کے پاس بھی نہیں رہتا. فرمایا پھر کدھر جاؤ گے؟ ان کا ایک گاؤں مجھے دے دیں, وہاں جاؤں. پھر گاؤں میں چلے گئے ربضہ, وہاں رہے عمر بھر, اور وفات سے پہلے اپنے غلام کو کپڑے پہنائے, بڑے خوش ہوئے. کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جو کپڑا خود پہنتے ہو اپنے نوکروں کو بھی وہی کپڑا پہناؤ, تو تم نے پہنا ہے, دیکھو میں کیسا خوش ہوں. پھر بیمار ہو گئے تھے. پھر بیوی رونے لگی, بیٹی بھی, کہ چاروں طرف ریت ہے کوئی نہیں, آپ کو کون دفن کرے گا, جنازہ کون پڑے گا, کچھ کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر تو اکیلا چلتا ہے, اور ابو ذر آسمان نے تجھ سے زیادہ سچے آدمی پہ سایہ نہیں کیا آج تک, تو اتنا سچا ہے. اور میں تمہیں بتاؤں ابو ذر, تم ایک ایسی یہ جو تم تغیر تبدیلی چاہتے ہو نا, اس کے نتیجے میں تم ایک ایسی جگہ پہ چلے جاؤ گے جہاں کوئی آدمی نہیں رہے گا, بس تم اکیلے ہو جاؤ گے. یہ سچ بولنا آدمی کو اکیلا کر دیتا ہے نا. تو انہوں نے کہا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ابو ذر تم اکیلے ہی ہو جاؤ گے, موت بھی اکیلے ہی آئے گی,
پھر اس وقت دنیا کے سب سے بہترین لوگ آئیں گے قافلہ اور تمہارا جنازہ پڑے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہ بہت تھی کہ ہر ایک کو کھانا کھلاتے تھے، ہر ایک کوئی بھی۔ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آؤ عثمان میرے ساتھ کھانا کھاؤ، کھانا بہت کھلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیوی سے کہا گھبراؤ نہیں، مجھے یہ سب پتہ ہے، مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ دنیا کے سب سے اچھے لوگ میرا جنازہ پڑھیں گے، اور ایک بات، یہ جو بکری میں نے پالی ہوئی ہے نا، میں نے انہی کے لیے پالی تھی، مجھے پتہ تھا کہ میں نے اب مر جانا ہے، تو انہیں قسم دینا اللہ کی اور کہنا کہ ابو ذر نے کہا تھا کہ کھانا کھائے بغیر آپ نہیں جائیں، میں مر جاؤں تو مجھے اس شارع پہ رکھ دینا، وہ لوگ آ کے میرا جنازہ کر لیں گے، اتنے میں بکری پکا دیں گے۔ تو ان کی لاش رکھ دی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد گرد اٹھی اور پتہ چلا ایک قافلہ آ رہا ہے۔ تو جو ان کے امیر تھے انہوں نے دیکھا ایک میت پڑی ہوئی ہے، تو وہ جلدی سے اترے اونٹ سے، اور انہوں نے چہرہ جب کھولا تو انہوں نے ماتھا چوما اور رو پڑا، اور کہنے لگے ابو ذر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں مجھ سے فرمایا تھا کہ یمشی وحدہ، یہ جو سچ بولتا رہتا ہے نا، اس کا کوئی دوست نہیں رہا، اکیلے چلتا ہے۔ یموت وحدہ، اکیلا ہی مرے گا تنہائی میں۔ وَيُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وعدہ، قیامت کے دن بھی اکیلا حشر کے میدان میں پھرتا ہوا ملے گا، اکیلا ہی رہے گا۔ طول کھینچا ہے یہاں تک شب تنہائی نے۔ اس کا پہلا مصرع یاد ہے؟ طول کھینچا ہے یہاں تک شب تنہائی نے، ساری زندگی اکیلے ہی رہے۔ پھر انہوں نے کفن پہنایا، پھر اس عورت نے پوچھا آپ کون؟ کہا میں عبداللہ ابن مسعود ہوں، اور ہم لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا آپ کو مبارک ہو، اور کھانا بھی۔ پھر انہوں نے کھانا کھلایا، پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ان کی تدفین کرتی تھی۔ بہت سرمایہ داروں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے بڑی شخصیت یہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دن روکا، مسجد نبوی میں تقریر کر رہے تھے نا سرمایہ داری کے علاوہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابو ذر، جو لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں باقی پیسہ جائز ہوتا ہے، نہ کرو ایسے۔ لاٹھی پکڑ لی، کہنے لگے امیر المومنین ہو تم، میں تمہاری خبر لوں؟ تم چاہتے ہو کہ لوگ پیسہ جمع کریں اور باقی غریب ایسے مرے؟ لاٹھی اٹھائی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چپ کر کے چلے۔ دوست تھے، ایک دوسرے کا مرتبہ پہچانتے۔ اگر قرضہ واجب الادا ہو کس پہ؟ بیوی پہ قرضہ ہے اور زیور بھی انہی کا ہے، تو انہیں چاہیے کہ اپنے زیور کو بیچ کے قرضہ ادا کریں، زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ قرضہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر بیوی کا زیور ہے اور قرضہ شوہر کے ذمے ہے تو شوہر اس قرضے کا ذمہ دار تھوڑا ہی ہے، بیوی اس قرضے کی ذمہ دار تھوڑی۔ شوہر اپنا قرضہ ادا کرے، بیوی کو زکوٰۃ دے یا نہ دے، شوہر کو کوئی ایسی چیز دے، شوہر دے زکوٰۃ، نہ دے اور اپنا قرضہ ادا کرے، یہ زیادہ ضروری ہے لوگوں کے قرضے بجائے زکوٰۃ۔